نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم لوگ سورہ یونس کی ترجمہ سلسلہ وار سن رہے ہیں اور تقریباً اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اب آخری کے چند آیت مبارکہ پر ہم لوگ انشاءاللہ غور و فکر کریں گے۔ آپ سب سے درخواست ہے کہ آپ سب بھی اپنے بزی شیڈول میں سے تھوڑا سا وقت نکالیں اور اس پر جو ہے کہ غور و فکر کریں اور اپنے دوستوں اور اپنے لوگوں تک ضرور اسے پہنچائیں انشاءاللہ تعالی۔ ربی یسر و توسر و تمم بالخیر و بک نستعین یا فتاح ربی زدنی علما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ یونس آیت نمبر 104 104۔ آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگوں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگوں، اگر تم میرے دین کی طرف سے شک میں ہو تو میں ان معبودوں کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو، لیکن ہاں اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو تمہاری جان قبض کرتا ہے، اور مجھ کو یہ حکم ہوا ہے کہ میں ایمان لانے والوں میں سے ہوں۔ الحمدللہ دیکھیے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا جو کلام ہے نا، بہت ہی کلیئر کٹ صاف گوئی ہے، اور عالم اسلام میں تمام مسلمانوں کے لیے جو ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ ایک نصیحت ہے، یہ کھلا نصیحت ہے کہ آپ ایمان والے ہیں، آپ اگر مسلمان ہیں، آپ اگر مومن ہیں تو ذرا بھی جو ہے کہ آپ کو فکر نہیں ہونا ہے، آپ کو ذرا بھی جو ہے کہ شک و شبہ میں نہیں ہونا ہے، آپ کو ذرا بھی جو ہے کش میں نہیں رہنا، آپ کو ذرا بھی جو ہے کہ لحاظ میں نہیں رہنا، آپ کو ذرا بھی جو ہے کہ اس بات کا خیال نہیں کرنا ہے کہ آپ کہاں اور کس سے اور کیا کہہ رہے ہیں۔ بالکل کلیئر کٹ۔ ہم اگر مسلمان ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں ایمان میں داخل کیا اور ہمارے دلوں کو اللہ اپنے نام کے نور سے اسلام میں منور کیا، ہمارے دلوں کو کھول دیا، ہمارے دلوں کے اندر سے وہ جو کجی ہوتی ہے نا، وہ جو شک و شبہ اور جو ہے کہ گمان والی جو باتیں ہوتی ہیں نا، وہ ساری چیزوں کو الحمدللہ نکال دیا۔ اگر ہے تو ہم نے اسے نکالنا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے کہ ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے، کن سے کہہ دیجئے؟ ان تمام مشرکوں سے، ان تمام جو ہے کہ جنہوں نے انکار کیا اسلام سے، جو شک و شبہ میں پڑے ہوئے ہیں، جو ہے کہ یقین ہی نہیں ہے، جن کو موت اور موت کے بعد کا آنے والا جو بھی معاملات ان کے ساتھ ہونا ہے اس پر یقین نہیں، ان سے آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگو، اگر تم میرے دین کی طرف سے شک میں ہو تو میں ان معبودوں کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو، یعنی کہ میں ان میں سے نہیں ہوں، میں ان میں سے ہرگز نہیں ہوں، ہے نا، ڈکلیئر ہے۔ اگر آپ اللہ کو چھوڑ کر، یعنی کہ اللہ کی بھی اگر عبادت کر رہے ہیں مگر اللہ کے ساتھ اگر کسی اور کو بھی شریک کر رہے ہیں تو میں ان لوگوں میں سے نہیں، میں ان لوگوں میں سے بھی نہیں جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرتے ہیں، میں ان لوگوں میں سے بھی نہیں جو ہم نے ایک سے زیادہ خدا بنائے ہوئے ہیں، میں بالکل واحد اس پاک ذات کو اپنا رب مانتا ہوں جو رب العالمین ہے، پورے عالم کا رب ہے، جو ہمیں جلاتا ہے، جو ہمیں مارے گا، جس نے پورے کائنات بنے، ہم بس اسی کے ہیں، ہم بس اسی معبود باحق واحد
کی ہم عبادت کرتے ہیں. آپ اس چیز کو ڈکلیئر کر دیجیے. آپ کہہ دیجیے کہ اے لوگوں، اگر تم میرے دین کی طرف سے شک میں ہو، اگر تمہیں لگتا ہے کہ میں کسی بھی طرح کا تجاوز کروں گا، تو ہرگز شک میں تم نہ رہو. میں صرف ایک واحد اللہ کا ہوں، ہے نا. شک میں ہو تو میں ان معبودوں کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو، لیکن ہاں اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں. دیکھیے کتنا یہ چیز کو جو ہے کہ کلیئر ہے، اور بالکل ایک کانفیڈنس کے ساتھ ایک مضبوطی کے ساتھ یہ بات کہی جا رہی ہے. ایک مضبوطی ہے اس میں. آپ غور کریں کیا کہی جا رہی ہے. لیکن ہاں اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو تمہاری جان قبض کرتا ہے. الحمدللہ وہ واحد پاک ذات، وہ برحق وہ اللہ ہے جو یہ قوت رکھتا ہے کہ ہماری جان نکال لے، جس کے حکم سے ہماری جان نکلنی ہے. اس کے سوا اور کسی کے حکم نہیں چلنی ہے. اس کے سوا کسی اور کی حکم نہیں چلنی ہے. تو یہ ایک اپنے آپ میں ایک بلندی والی بات ہے کہ میں تو صرف اس خدا کی عبادت کرتا ہوں جو قوت رکھتا ہے کہ کسی کی بھی جان کو نکالنے کے لیے، اور جو واحد ہے، جو جان دینے والا بھی ہے، جو جلاتا بھی ہے، جو مارتا بھی ہے، اور وہ سب کے ساتھ ایسا کرتا ہے. اگر تم اس اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتے ہو تو یہ سن لو کہ وہ قوت نہیں ہے کہ کسی کو جلا دے یا کسی کو مار دے. میں تو اس واحد خدا کی عبادت کرتا ہوں جو تمہاری جان قبض کر سکتا ہے، قبض کر لیتا ہے، ناٹ سکتا ہے، کر ہی سکتا ہے. ڈیفینیٹلی وہ کر لیتا بھی ہے، کرتا آ رہا، کرتا رہے گا. اور مجھ کو یہ حکم ہوا ہے کہ میں ایمان لانے والوں میں سے ہوں، یعنی کہ جنہوں نے ایمان لایا. ایمان کیا ہے؟ ایمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یعنی کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، نہیں ہے کوئی دوجا خدا سوائے اللہ کے. کوئی اور خدا نہیں، صرف ایک واحد خدا ہے جو پوری کائنات کا مالک ہے، جو خالق ہے، جو مالک ہے، جو پورے عالم کا رب ہے، جس نے جو ہے کہ ہمیں بنایا اور تمام مخلوقات کو بنایا، جس نے ہمارے اندر روحیں ڈالی، جس نے ہمیں جلایا، اور جو ہمیں مارے گا، جس کے حکم سے ہم نے ایک دن ختم ہونا ہے، اور جس کے حکم سے یہ پوری کائنات ختم ہونی ہے، اور جس کے حکم سے ہم پھر اٹھائے جائیں گے، اور جس کے حکم سے ہمارا آخری فیصلہ ہوگا. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی پاک ذات، اسی اللہ کے کیا ہیں؟ پیغمبر ہیں، رسول ہیں. ٹھیک ہے، ایک بات. دوسری بات، وہ خدا، ہمارا ایمان کیا ہے؟ وہ خدا جس کا نہ کوئی اولاد ہے، جس کا نہ کوئی باپ ہے، جس کا نہ کوئی اولاد ہے، جس کا نہ کوئی باپ ہے. وہ تو پاک ذات ہے، جو ان چیزوں سے پاک ہے، جس کی نہ کوئی بیوی ہے، جس کے نہ کوئی بچے ہیں، جسے نہ بھوک لگتی ہے، جسے نہ پیاس لگتی ہے، جسے نہ نیند آتی ہے، جسے نہ اونگ آتی ہے، جو نہ تھکتا ہے، جو ہر ایک چیز کا مالک ہے، چاہے وہ ہوا ہو، چاہے وہ پانی ہو، چاہے وہ جینا ہو، چاہے وہ مارنا ہو، چاہے دن کا چاہے رات کا، ہر ایک کائنات کی میں ہونے والی تمام چیزوں کا واحد وہ مالک ہے. یہی ہے ہمارا ایمان، یہی ہے ہمارا ایمان. مشرک کیا تھے؟ مشرک یہ تھے کہ وہ اللہ کو تو مانتے تھے، لیکن وہ اور دیگر تمام خداؤں کو بھی مانتے تھے، اور دیگر تمام خداؤں کے بارے میں ان کا الگ جو ہے کہ ایک یقین تھا کہ یہ فلاں چیز کے ہیں، یہ فلاں چیز کے ہیں، یہ فلاں چیز کے ہیں. ٹھیک ہے.
تو ہمارا ایمان کیا ہے؟ ایک مومن کا ایمان کیا ہے؟ ایک ایمان والے کا ایمان کیا ہے؟ کہ اللہ کے سوا کوئی اور نہیں، اللہ کے سوا کوئی اور نہیں۔ اوکے، تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا کہہ دیا کہ آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگوں، اگر تم میرے دین کی طرف سے شک میں ہو تو میں ان معبودوں کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو۔ تم نے جو کرنا ہے کر لو، میں نہیں کرتا، ہے نا۔ لیکن ہاں، اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو تمہاری جان قبض کرتا ہے۔ ڈیفینیٹلی یاد رکھو، میں اس خدا کی عبادت کرتا ہوں جو تمہاری جان کو بھی قبض کر لیتا ہے، اور مجھ کو یہ حکم ہوا ہے کہ میں ایمان لانے والوں میں سے ہوں، یعنی کہ مجھے حکم ہوا ہے کہ میں ایمان والوں میں سے ہی رہوں، تمہارے ہرگز کسی بھی طرح کے فتنے میں نہ آؤں، تمہارے ہرگز کسی بھی طرح کے بہکاوے میں نہ آؤں، میں ہرگز تمہارے کسی بھی طرح کا ڈر، دھمکی، ظلم، زیادتی، تشدد، کسی بھی طرح کا جو ہے کہ ان چیزوں میں نہ آؤں۔ میرا ایمان میرا آخری سانس تک برقرار رہے، اور اسی ایمان کے ساتھ میں دنیا سے بھی رخصت ہوں، اور اسی ایمان کے ساتھ جب مجھے اٹھایا جائے تو اسی ایمان کے ساتھ ہم اٹھیں۔ آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، اور یہ کہ اپنا رخ یکسو ہو کر اس دین کی طرف کر لینا اور کبھی مشرکوں میں سے نہ ہونا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کہتا ہے؟ اول تو یہ کہ ایمان والوں میں سے رہو، ایک۔ دوسری بات، اپنا رخ یکسو ہو کر اس دین کی طرف کر لینا۔ دیکھیے، اپنا رخ یکسو ہو کر کے اس دین کی طرف کر لینا اور کبھی مشرکوں میں سے نہ ہونا۔ اول تو یہ کہ مشرک کون؟ مشرک وہ جو اللہ کے علاوہ اور بھی خداؤں کو خدا مانتے ہیں، یعنی کہ اللہ کے علاوہ اوروں کو بھی مطلب خدا کا درجہ دیتے ہیں یا امید کرتے ہیں کہ ان سے مدد ہوگی، ہے نا، تو وہ ہو گئے مشرک۔ اب یہاں پہ اور کرنا ہے کہ یہ مشرک جو ہیں کہ اس زمانے کے تو مشرک تھے ہی، اس زمانے میں بھی بہت سے مشرک ہیں، اس زمانے میں بھی بہت سے مشرک ہیں۔ تو قرآن پاک تو ایسی پاک کتاب ہے نا جو قیامت تک کے لیے جو ہے کہ ایک نصیحت ہے، جو قیامت تک کے لیے نصیحت ہے، ہر دور کے لیے نصیحت ہے۔ یہی تو بات، اس کلام اللہ کا، یہ کلام کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے۔ یہی تو بات ہے کہ ہر بار جب بھی موقع ملتا ہے تو میں اس بات کو بار بار کہتا ہوں، یہ اللہ کا کلام ہے۔ ہماری عقل یا ہمارا تمام علم ہرگز اس کے لیول کو نہیں پہنچ سکتا، نہیں سمجھ سکتا، نہیں سوچ سکتا جو اللہ نے کہہ دیا۔ اللہ، یہ کلام، اللہ کا کلام تو جو پاسٹ گزر گیا اس کے لیے بھی حق ہے، جو پریزنٹ ہو رہا ہے اس کے لیے بھی حق ہے، اور جو آنے والا کل یعنی فیوچر ہے اس کے لیے بھی حق ہے۔ یہ کتاب کے ہر ایک جملے میں اگر غور کرے، ہر ایک نصیحت میں اگر غور کرے، ہے نا، تو یہ دنیا جب سے بنی تب سے لے کے اور آج سے لے کے قیامت تک کے لیے یہ نصیحت ہے، اور بڑی زبردست نصیحت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کو جو ہے کہ معجزہ، اللہ تعالیٰ کا معجزہ کہا گیا، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام کہا گیا، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان کہا گیا، اور یہ کلام کا اس طریقے کا جو ہے کہ یہ قوت رکھتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر کسی پہاڑ پر اگر اتاری جاتی تو وہ پہاڑ اس خوف سے کہ اللہ کے کلام، اللہ کے مطلب لفظ کلام سے جو ہے کہ وہ خوف کھا کر کے رضا ہو جاتی ہے۔ یہ تو ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے وہ محبوب، وہ رسول کا سینہ مبارک اللہ نے اتنا کھول دیا تھا کہ وہ اثر جو ہے کہ وہ ضبط کر لیا ان کے سینے کے اندر، ورنہ نہ کسی عام آدمی میں یہ قوت تھی، نہ بڑے سے بڑے طاقتور کوئی بھی اس طریقے کا جو ہے کوئی بھی چیز ایسی نہیں تھی جو برداشت کر سکے اس کی، اس کہہ لیا جائے کہ اس کلام کی طاقت کو۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پہ کیا کہہ رہا ہے؟ اور یہ ہے کہ اپنا رخ یکسو ہو کر، یکسو، یعنی کہ تمہیں نہ ادھر دیکھنا ہے نہ ادھر دیکھنا ہے۔ تمہیں جیسے گھوڑے کو لگایا جاتا ہے نا، یا کہ گھوڑا جب آگے دوڑے تو وہ نہ ادھر دیکھے نہ ادھر دیکھے، وہ بس سیدھا چلا جائے۔ تو اللہ نے یہاں پہ کہہ دیا کہ ایک سو ہو گئی، یعنی کہ ایک طرف تمہارا ایمان جو ہے
اللہ کا جو کلام ہے، اللہ کا جو نصیحت ہے، جو مسلمان کا جو اصل پلر ہے نا، بس اسی کی طرف ہو کر کے تمہیں اس دین کی طرف چلنا ہے. کوئی بھی طرح کا عقل دوڑانے کی اس میں ضرورت ہی نہیں ہے. عقل دوڑانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ تمہاری عقل اس قابل نہیں ہے. تمہاری عقل اس قابل نہیں ہے کہ تم اللہ کے کیا لیا جائے کہ قوت کو تم اندازہ لگا سکو. اللہ کی قدرت کا ہم اندازہ لگانے کے قابل ہی نہیں ہے، تو ہم نے اس میں کچھ سوچنا ہی نہیں اور یقین کرنا. یہ یقین ہی ہمارا ایمان ہے. ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا لیکن ہم یقین کرتے ہیں اللہ ہے. یہی ایمان ہے. کلمہ پڑھ لیا جہاں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہمارا دل جو ہے نا ایسے کھل گیا اور ہمارے سینے کے اندر سے آواز آئی کہ خدا تمہارا ہے اور ہر طرف ہے، اس کے قدرت پوری طرف ہے. جدھر بھی اب نگاہ ہماری جدھر بھی پڑتی ادھر اللہ کا جو ہے کہ قدرت ہمیں دکھائی دیتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو بس ایکسو ہو کر کے تمہیں کوئی بھی طرح کا سوچنے کا ادھر ادھر دائیں بائیں اگل بغل یا کسی بھی طرح کا عقل لگانے کی ضرورت نہیں ہے. آج کے بہت سے گمراہ جو ہے کہ ایسی اٹکلیں لگاتے ہیں، ایسی گمراہی کی باتیں کرتے ہیں اور اپنے عقل کو دوڑاتے ہیں. اما عقل تمہاری کس قابل ہے بتاؤ؟ وہ عقل جس کو تم دوڑاتے ہو، عقل بھی یاد رکھو کہ اللہ کے حکم پر ہی ہے، ورنہ جس دن اللہ چاہے اس دن عقل کو ختم. ذرا سا جسم کے اندر خون کا جو دوران ہے نا، جو آپ کا سرکولیشن ہے نا، اگر اس میں 19-20 ہو جائے تو آپ کے برین پر اثر ہو جاتا ہے، نہیں ہوتا. ہارٹ پر اثر ہو جاتا ہے، نہیں ہوتا. اور بھی ایسے بہت ساری نشانیاں ہیں نا جو ایک سیکنڈ اللہ کے لیے بس وہ جو عقل جو لوگ دوڑاتے ہیں نا اور جو تمام طرح کی باتیں کو جو ہے کہتے ہیں ایسے لکھا ہے اور اس میں ایسے لکھا اور ویسے لکھا. اما تم کیا جانو اس میں کیسے لکھا ہے؟ اگر تم اتنا عقل ہی ہوتا تمہارے اندر تو تم نے اللہ کے کلام پر انگلی اٹھانے کی ہرگز جرت ہی نہ کرتے. تو اگر تم نے کیا ہے تو تم سمجھ لو کہ تمہارا عقل ختم ہے ہی نہیں عقل. تو اے لوگوں، اے ایمان والوں، اے مسلمانوں، میں اپنے لوگوں کو بھی کہہ رہا ہوں کہ اے لوگوں، ذرا بھی جو ہے کہ اس میں عقل دوڑاؤ نہیں، کچھ نہیں سوچو. بس جو اللہ کا کلام ہے، جو اللہ کا حکم ہے، جو اللہ کا نصیحت ہے، جو اللہ تعالیٰ نے احکام عطا فرمائے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا ہے، اور بس اسی کو بجا لاؤ. اور اس کو کرنے کا جو طریقہ ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھا دیا، بس اس طریقے کو اپناؤ، اس طریقے کو اپناؤ. یہ ہم نے بھی کرنا. اللہ تعالیٰ سے ہم سب کو یہ دعا کرنی، اے اللہ ہمیں گمراہی سے بچائیو، اے اللہ ہمیں اتنی ہدایت دے دو کہ ہم مکمل ایمان والے ایک پکے مومن ہو کر کے جیے اور مومن ہی ہو کر مرے. مومن ہی ہو کے مرے. میں اس آیت کے وسیلے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، اے اللہ ہمیں مومن ہی جلا اور مومن ہی اٹھائیو. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پہ کہہ دیا. اور یہ کہ اپنا رخ یکسو ہو کر اس دین کی طرف کر لینا اور کبھی مشرکوں میں سے نہیں ہونا، یعنی کبھی بھی اللہ کے سوا کسی اور کو شریک نہیں کرنا. تو اے لوگوں، اللہ کے طرف سے ہی مدد آنی ہے، کسی اور کی طرف سے نہیں، کسی اور کی طرف سے نہیں، کسی بھی اور کی طرف سے نہیں. تو ہم نے مانگنا ہے تو اللہ سے مانگنا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے اگر تمہیں نمک کی بھی ضرورت ہے نا ہم سے بولو. اللہ کہتا ہے کہ ہم سے مانگو، ہم دیں گے. ہاں ذریعہ بنائے گا
रास्ता खोलेगा, हमने समझना है। हाँ, मुमकिन है कि आजमाइश ले, मुमकिन है कि आजमाइश ले, वरना अगर हर कोई बोले और तुरंत होता जाए फटाफट, तो फिर तो हम लोग तो अल्लाह को भूल ही जाएंगे ना। अल्लाह को हम अमूमन ज्यादा कब याद करते हैं? जब अपने ऊपर कोई परेशानी आती है, तभी नहीं याद करते हैं। वरना अगर ऐश आराम में अगर हैं तो फिर हाँ ठीक है, वो जो दिल से जो निकलता है ना अल्लाह का नाम, है ना, अल्लाह का नाम जो दिल से निकलता है, जो आजिज़ी जो दिल से निकलती है, हकीकतन ये है कि तब निकलती है जब हम उस बात यानी उस मुश्किल का एहसास करते हैं। अगर किसी तकलीफ का हम एहसास करते हैं, अगर हम मौत का भी एहसास करें, अगर हम कब्र का एहसास करें, अगर हम क़यामत के रोज़ का एहसास करें, अगर हम खौफ करें कि हाँ हमने अल्लाह के सामने हाजिर है, तब वो हाजिर निकलती है। या फिर दूसरा ये कि हमारे ऊपर कोई भी तरह का मुसीबत आ जावे, कोई परेशानी आ जावे, अपना कोई अजीज बीमार हो या खुद हम बीमार हो या किसी भी तरह का तंगी हो या कोई भी तरह का है, तो अगर ये आजमाइश में अल्लाह ने डाला तो उस वक़्त देखिए आजिज़ी निकलती है, आजिज़ समझा करते है कि नहीं। तो अब ऐसी हालत में अगर हम किसी और को शरीक फैला लेते हैं और हम एक गुमान कर लेते हैं कि भाई फलाने से भी हमारी मदद हो सकती है, तो यह बात भी मामला फंस जाएगा फिर। तो बहरहाल वहां पर बात तो ये कि एकसू होकर करके अपना रुख दीन की तरफ यानी कि तौहीद की तरफ यानी कि तकवे की तरफ यानी कि इस्लाम की तरफ यानी कि अल्लाह की तरफ कर लो। तुम्हें इधर उधर का टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, ठीक है ना। मुश्रिकों में से हरगिज़ ना होना। आगे, और अल्लाह को छोड़कर ऐसी चीज की इबादत मत करना। देखिए आगे बात, अभी जो हम कह रहे थे बात यहीं पे आगे ना, देखिए आगे अभी तुरंत हम लोग यही बात ही कर रहे थे। और अल्लाह को छोड़कर ऐसी चीज की इबादत मत करना जो तुझको ना कोई नफा पहुंचा सके और ना कोई जरर पहुंचा सके। फिर अगर ऐसा किया तो तुम इस हालत में जालिमों में से हो जाओगे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और जो है ना, अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या कहता है, और अल्लाह को छोड़कर ऐसी चीज की इबादत मत करना जो तुझको ना कोई नफा पहुंचा सके ना कोई जरर पहुंचा सके। मिसाल की तौर पर, चलो मिसाल के तौर पर हम अपने ही लोगों में बात करते हैं, है ना। वैसे तो समझ के लिए तो सारे क्लियर कट, इसमें तो कोई समझने वाली ना समझने वाली कोई बात ही नहीं है हर कोई के लिए। लेकिन हम एक अपने लोगों में मिसाल के तौर से बात करते हैं। अगर सपोज हमने एक जहन में डाला कि फला शख्स, अल्लाह जाने वो शख्स इस वक्त किस हालत में, वो शख्स अभी किस हालत में हमने नहीं मालूम, लेकिन हमने ये अकीदा कर लिया या हमने ये सोच लिया कि इनसे हमारी मदद हो सकती है। सोचो कि वो वाकई में तुम्हारी मदद कर सकता, वो अभी खुद किस हाल में हमें नहीं मालूम। एक बात। दूसरी बात, उन मुशरिकों के लिए ये बात भी है कि अगर तुम किसी और से अगर ये उम्मीद करते हो कि इससे तुम्हारी मदद हो सकती है, तो जरा गौर करो, देखो तो सही, वाकई में गौर करोगे समझ में आ जाएगा। बहरहाल तो यहाँ पे क्या कहता है, और अल्लाह को छोड़कर ऐसी चीज की इबादत मत करना जो तुझको ना कोई नफा पहुंचा सके और ना कोई जरर पहुंचा सके, ना तुम्हारा कोई फायदा कर सके ना कोई तुमको तकलीफ में डाल सके। उसके अंदर कुव्वत ही नहीं है, कुव्वत नहीं है। फिर अगर ऐसा किया, और अगर तुमने ऐसा किया तो तुम उस हालत में, अगर तुमने ऐसा किया तो इस हालत में जालिमों में से हो जाओगे, जालिम में से हो जाओगे। जालिम मतलब कि जुल्म करने वाला, और जुल्म करने वाला मतलब कि कोई भी अगर जालिम है ना और अगर किसी पे जुल्म करता है ना, तो अव्वल तो वो ये सोच ले
ایسے تو بظاہر وہ اپنے طاقت کا اظہار کرتا ہے نا، اپنے طاقت کا اظہار کرتا ہے، لیکن وہ سوچ لے کہ حقیقتاً وہ ظلم اس پہ نہیں کیا، ظلم اس نے خود پہ کیا، ظلم اس نے خود پہ کیا۔ اگر کوئی ظالم کسی غریب بھوکے پیاسے کو 10 ڈنڈا لگا رہا ہے بے وجہ ہے نا، اور زمانے کو دکھا رہا ہے کہ ہم بڑے طاقتور ہیں، یا خود کے اندر اپنا وہ کانفیڈنس لیول کو بلڈ اپ کر رہا ہے، دیکھو ہماری طاقت، حقیقت سوچو واقعی میں وہ طاقت والا ہے؟ اگر کسی کے اوپر تم ظلم کر رہے ہو، وہ کمزور ہے تم ظلم کر رہے ہو، وہ کمزور ہے تم ظلم کر رہے ہو، وہ کمزور ہے تم ظلم کر رہے ہو، تمہاری طاقت ہے اس میں؟ طاقت ہے؟ نہیں، طاقت نہیں ہے۔ یہ تو بالکل ایسی بات ہو گئی کہ جیسے کہ تم نے اپنے آپ کو، اپنے غرور کو جو ہے نا بڑھانے کے لیے کسی چیٹی کو لیا، مسل دیا، کیا دیا بڑا طاقتور ہما۔ یہ کیسی طاقت بھائی؟ طاقت تو وہ نہ ہوں گی کہ جب تم کسی کے حق کے لیے ظالم کے خلاف جنگ کرو، ظالم یا ظلم سے تم جنگ کرو، وہ نہ طاقت ہوگی۔ یہ تو کوئی طاقت نہیں ہوتی کہ کمزور کے ساتھ تم نے اس کے ساتھ تشدد کیا اور تم طاقت کا بہانہ کر رہے۔ تو اگر کوئی بھی شخص اس طرح کا اگر کسی بھی ساتھ ظلم کرتا ہے نا، تو وہ ظالم یہ سمجھ لے کہ اس نے ظلم اس کے ساتھ نہیں، حقیقتاً وہ اپنے ساتھ کر رہا ہے، کیونکہ اس کا بدلہ تو تم نے دینا ہے، اس کا بدلہ تم نے دینا ہے۔ بچ نہیں سکتے، تو بچ نہیں سکتے۔ اب اس کا بدلہ تمہیں دنیا میں بھی مل جائے گا اور آخرت میں تو ملنی طے ہے۔ تو ظلم تم نے کس پہ کیا؟ خود پہ کیا۔ نمرود جیسا بادشاہ، نمرود آپ لوگوں نے سنا ہوگا، نہیں سنا ہے تو گوگل پہ چیک کرے دیکھیں، جیسا بادشاہ جس کی قوت اور طاقت پوری دنیا میں اس کی بادشاہیت تھی اس زمانے میں، معلوم ہے وہ کیسا مرا؟ معلوم ہے اس کے ناک کے راستے سے ایک مچھر چلا گیا، مکھی یا مچھر چلا گیا دماغ میں۔ خدا کو چیلنج کرتا تھا، خدا سے وہ کہا تھا کون ہے خدا، کون ہے خدا، لاؤ دکھاؤ ہم کو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اس نے کہا تھا نا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کہے کہ میرا خدا وہ ہے جو جلاتا اور مارتا ہے، تو نمرود کیا کہا؟ اپنے عقل کے حساب سے کہا کہ جلانا مارنا تو میرا بھی کام ہے۔ اس نے جو ہے کہ ایک دو اپنے قید خانے سے 2 لوگ کو بلایا، اور جن کو ایک کو آزادی ملنی تھی جو بے قصور تھا ہے نا، جو اس کو جو ہے کہ اس کا سر قلم کر دیا، اور جو جس کا قصوروار تھا، جس کو پھانسی لگنے والی تھی، اس کو اس نے آزاد کر دیا۔ اس نے کہا کہ دیکھو میں یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں، یہ مرنے والا تھا میں نے اس کو جلا دیا، اور یہ جینے والا تھا میں نے اس کو مار دیا، ہے نا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑی بہترین انہوں نے کہا کہ میرا خدا تو وہ ہے جو سورج کو پورب سے نکالتا ہے اور پشچم میں ڈباتا ہے۔ تم واقعی میں طاقت رکھتے ہو، خدائی طاقت رکھتے ہو، تو تم پشچم سے نکال دو، مان لیں گے۔ نمرود کچھ بھی لاجواب ہو گیا۔ لیکن میرا اللہ کا دیکھو یہاں پہ وعدہ دیکھو، سنو، تم بھی سنو، ہم بھی سنو۔ میرا اللہ کا وعدہ ہے کہ جب قیامت آئے گی نا، تو قیامت سے پہلے اللہ تعالیٰ یہ کام کر کے دکھا دے گا۔ قیامت سے پہلے اللہ یہ کر کے دکھا دے گا، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ قیامت کی بھی ایک نشانی ہے، اور یہ ہو کے رہنا ہے، یعنی کہ سورج پھر پشچم سے نکلے گا اور پورب میں ڈوبے گا۔ ہاں لیکن اللہ نے ایک بات اس میں کہہ دیا کہ میری نشانی تو بالکل ہو کے رہنی ہے، لیکن یاد رکھو جس دن یہ نشانی آ گئی، توبہ کا دروازہ بند، توبہ کا دروازہ بند، توبہ کا دروازہ بند۔ لیکن یہ ہونی کیونکہ قیامت کے روز نمرود یا اس کے جیسے کوئی اور کو کہنے کا ہرگز موقع نہیں ملے کہ بھئی
पूरब से सूरज का निकलना और पश्चिम में डूबना, हाँ, ये तो एक निज़ाम था, ये तो अल्लाह भी नहीं कर सकता नौज़ुबिल्लाह। अल्लाह ताला ये करके दिखा देगा, क़यामत से पहले पहले ये भी करके दिखा देगा, उसका वादा है। तो फिर क़यामत में कहेगा कि देखो मेरा अल्लाह, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहेंगे देखो मेरा अल्लाह पूरब से निकाल के पश्चिम में डुबा सकता है, और मेरा अल्लाह पश्चिम से सूरज को निकाल के पूरब में भी डुबा सकता है। ये है मेरे अल्लाह की क़ुव्वत, क्योंकि वही है खालिक, ठीक है ना, वही है खालिक, ठीक है ना। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या कह रहे हैं कि और अल्लाह को छोड़कर ऐसी चीज़ की इबादत मत करना जो तुझको ना कोई नफ़ा पहुंचा सके और ना कोई ज़रर पहुंचा सके। फिर अगर ऐसा किया तो तुम उस हालत में ज़ालिमों में से हो जाओगे, यानी कि तुमने ऐसा अगर किया तो तुम ज़ालिमों में से हो जाओगे। और ज़ालिम की जगह कहाँ है, ज़ालिम का जगह कहाँ है, ज़ालिम का ठिकाना कहाँ है। कब तक वो जुल्म करेगा, कब तक वो गुरूर करेगा, कब तक अपनी ताकत का नुमाइश करेगा। नमरूद जैसा बादशाह, हाँ मैं नमरूद की बात पे था, तो नमरूद के नाक से जो है ना मक्खी या मच्छर घुस गया। अब जो है ना कि वो उसके दिमाग पे एक ऐसा डिसऑर्डर हुआ है कि उसको बड़ी तकलीफ, सर में बड़ी तकलीफ, और तमाम हकीमी और तमाम उस ज़माने के जो इलाज थे कराया, कोई फायदा नहीं। इत्तेफाक से उसका हाथ अपने सर पे पड़ गया, चोट लगी तो उसको आराम मिला, थोड़ा सा आराम मिला, तो उसने जो है ना फिर इसी को अपना इलाज बना लिया कि वो उसको जो है ना जब कुछ सर पे मारता, जूता से मारता, चप्पल से मारता, तो उसको आराम मिलता। हालत ये हो गई जनाब कि उसकी इलाज ही ये हो गया कि उसको जूता चप्पल से मारते जाओ। सोचो इतना बड़ा बादशाह, अल्लाह ने महज इतनी छोटी सी कीड़े से उसको ये हालत कर दिया कि उतने बड़े बादशाह को जो खुदा का दावा कर रहा था, अपने आप को खुदा कह रहा था, आज उसको उसी के लोग, उसी के दरबार में उसी के लोग, उसी के घर के तमाम लोग उसको जूता चप्पल से उसके सर पे मार रहे हैं, और वो खुद फिर मार रहा है, कह रहे कि मारो, और उसको फायदा हो रहा है। ये है मेरा अल्लाह, ठीक है ना। तो जालिमों में से ना हो जाना, है ना, क्योंकि जालिम में से हो गए तो देखो नमरूद का कैसा हालत हुआ। ये तो दुनिया में हुआ, इसके बाद आखिरत में होना बाकी है ना। फिरौन का क्या हुआ, वो भी तो खुदा कहता था, और जब डूबा, पानी में डूबने लगा तो चिल्लाने लगा, मूसा 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 मूसा, मैं तेरा खुदा पे ईमान लाया, मुझे बचा लो, हे अल्लाह मैं तुझ पर ईमान लाया, माफ कर दो, एक मौका दे दो। गिड़गिड़ाने लगा, मगर कोई फायदा नहीं। कहने लगा था ना भाई, कहने लगा। तो आज के भी तमाम लोगों सुन लो, अगर तुम किसी के साथ भी जुल्म करते हो, किसी के भी साथ जुल्म करते हो, तो याद रखो कि तुम उसके साथ जुल्म नहीं कर रहे हो, हकीकतन तुम खुद पे जुल्म कर रहे हो। और तुम अपना अंजाम भी समझ लो कि अगर तुमने किसी एक के साथ नाइंसाफी की, किसी एक की रोटी तुमने अगर मारी, किसी एक को तुमने धोखा दिया, किसी एक का घर तुमने उजाड़ा, किसी एक के ऊपर तुमने बेवजह तशद्दुद किया, किसी एक के साथ तुमने साजिश की, और किसी एक के साथ जो है कि तुमने उसको जो है कि दिल दुखाया, तो याद रखो इसका तुमको भोगना पड़ेगा, इसका किया का भोगना पड़ेगा। यानी तुम खुद पे जुल्म कर रहे हो, तुम जालिम। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे और आपसे अगर किसी का भी दिल दुखा हो, किसी के साथ भी अगर हम लोगों ने जाने या अनजाने में कोई भी तरह का जुल्म किया या हो गया गलती से भी, या उसका दिल दुखा हो, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ, अल्लाह माफ़ कर दे, अल्लाह हमारे किसी भी अमल से अगर उसे पसंद आता हो तो उसके वसीले से हमारे गुनाह को बख्श दे, माफ़ कर दे। अल्लाह तो बस अस्तगफिरुल्लाह। आगे हम लोग बात करते हैं। और अगर तुमको अल्लाह कोई तकलीफ पहुंचाए
تو بجز اس کے اور کوئی اس کو دور کرنے والا نہیں ہے، اور اگر وہ تم کو کوئی خیر پہنچانا چاہے تو اس کے فضل کا کوئی ہٹانے والا نہیں۔ وہ اپنا فضل اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے نیچھاور کر دیا، الحمدللہ، اور وہ بڑی مغفرت بڑی رحمت والا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ آیت اگر ہم غور کریں تو شاید میرے بھی سوال کا جواب ہے۔ ہاں سچ ہے، یہ آیت شاید میرے سوال کا بھی جواب ہے۔ اب آپ سمجھ لیجئے کہ کیا میرا سوال ہوگا اور کیا مجھے اللہ جواب دے رہا ہے۔ اور اگر تم کو اللہ کوئی تکلیف پہنچائے تو بجز اس کے اور کوئی اس کو دور کرنے والا نہیں، یعنی کہ اگر ہمارے اور آپ کے زندگی میں اگر کوئی تکلیف، کوئی پریشانی، کوئی درد، کوئی مصیبت اگر آتی ہے تو ہم نے یہ مان کے چلنا ہے کہ یہ چیز آئی ہے اللہ کے ہی طرف سے۔ اب ہم کہیں گے کہ اللہ ہمیں کیوں تکلیف میں ڈالا؟ اب سنتے ہیں۔ 3 وجہ ہو سکتی ہیں۔ ایک جو جنرل، جو ہم نے بڑے بڑے عالموں سے سنا جانا، جو کچھ بھی اللہ نے ہمیں علم دیا، عقل دیا، سمجھ دیا، اور جو بھی اس وقت اللہ میرے دل میں ڈال رہا ہے، میرے علم میں ڈال رہا ہے، میرے زبان سے اللہ نکال رہا ہے، میں اس کے کہہ لیا جائے کہ اسی کے فضل سے اس بات کے لیے 3 بات کو مانتا ہوں۔ پہلی بات یہ کہ ممکن ہے اور ممکن ہے کہ اللہ میری آزمائش کر رہا ہے۔ اللہ میری آزمائش کر رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تو آزماتا ہے نا، اللہ آزماتا ہے۔ اللہ تو اپنے نبیوں کو بھی آزمایا، اللہ تو اپنے نیک بندوں کو بھی آزمایا، اور جتنا تکلیف اور جتنی پریشانی اور جتنے درد سے وہ گزرے ہیں اس کا 54 بھی ہم لوگ نہیں تکلیف جھیلتے ہیں اور نہ جھیل پائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ کے نبی، اللہ کے جتنے کئی نبی، کئی رسول، ان کی زندگی کو اگر ہم دیکھیں، ان کی تکلیف، ان کے پریشانیوں کو اگر ہم دیکھیں تو ان کے سامنے ہمارے کو پریشانی کچھ بھی نہیں۔ تو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے نبیوں کی بھی آزمائش کرتا ہے، اپنے نیک بندوں کی بھی آزمائش کرتا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اللہ ہماری بھی آزمائش کر رہا ہو، تبھی تو جنت دے گا۔ ایسے تھوڑی دے گا جنت، ایسے دے گا کیا؟ ہمارا ایسا کوئی عمل ہو رہا ہے؟ ہمیں آزمانے کے لیے کیا ہے؟ تکلیف دے گا، پریشانی دے گا، درد دے گا، دکھ دے گا، غم دے گا، یا پھر ممکن ہے کہ اتنا زیادہ دے دے، خوشی دے دے، اتنا زیادہ دولت، اتنا زیادہ تمائش و آرام دے دے، تب بھی آزماتا ہے۔ دونوں طریقے سے آزماتا، دے کر کے بھی اور لے کر کے۔ تو اول بات تو یہ کہ آزمائش ہو سکتی ہے۔ دوسری بات ممکن ہے کہ ہم نے ہی کچھ ایسا عمل کیا ہو، ہماری کوئی ایسی خامی غلطی ہو گئی ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے اس غلطی کے کہہ لیجیے کہ اس کا جو اثر ہے نا، اس کی جو سزا کا جو اثر ہے نا، اس کو کم کرنے کے لیے دنیا میں ہمارے ساتھ یہ پریشانی دے دیا کہ تھوڑا سا تم یہ پریشانی جھیل لو، کہ کم از کم جو ہے کہ اس جو بڑی غلطی ہم سے ہوئی ہے اس کا اثر کم ہو جائے، اس کا عذاب کا اثر کم ہو جائے، اس کے گناہ کا اثر کم ہو جائے۔ تو ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے کہ اللہ کی اس میں رحمت ہو، اللہ کی اس میں بھی ایک رحمت ہو، بھی ایک مدد ہو، یا پھر ممکن ہے کہ کوئی بہت بڑا میرے ساتھ کچھ گڑبڑ ہونا تھا، لیکن اتنا بڑا گڑبڑ سے اللہ نے بچا کے ہم کو تھوڑے سے میں آزما کر کے چھوڑ دیا، ٹھیک ہے نا۔ 2 بات ہو گئی۔ تیسری بات، بعض وقت ہمارے کچھ ایسے عبادت ہوتی ہیں، ایسے دعائیں ہوتی ہیں، ایسی تلاوت ہوتی ہیں، اور ایسا اللہ کو یاد کرنے کا طریقہ ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بات اتنی پسند آتی ہے، اتنا اس کو اچھا لگتا ہے نا، کہ اللہ کہتا ہے کہ مجھے اس طریقے سے جب یہ بولتا ہے، دعا مانگتا ہے،
یا عاجزی سے مجھ سے کہتا ہے تو مجھے اس کا یہ چیز اتنا پسند آتا ہے کہ میں اس کو اپنا محبوب مطلب اس کی بات سے مجھے محبت ہو جاتی ہے اور میں اس کو اسی میں دیکھتے رہنا چاہتا ہوں. اللہ اکبر. ہے نا. ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے نا جن کی پریشانی بہت زیادہ تھی اور ایک چادر میں جو ہے کہ وہ نماز پڑھتے تھے اور جلدی سے مسجد میں آتے تھے اور جلدی سے چلے جاتے تھے. ایک دن جو ہے کہ ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس صرف ایک چادر ہے, اس ایک چادر میں نماز پڑھتا ہوں اور جلدی سے میں جاتا ہوں تاکہ گھر میں ہماری اہلیہ جو ہے کہ وہ بھی اسی چادر بول کر کے نماز پڑھے, کیونکہ صرف ایک چادر ہے ہی. اچھا ٹھیک ہے, جب آپ نے پوچھ ہی لیا, اب آپ نے میری حالت کو جان ہی لیا, اب تک تو میں نے اس چیز کو پردہ میں رکھا تھا, کسی کو نہیں بتایا تھا, آج جب ظاہر ہو گئی تب آپ اللہ تعالیٰ سے ہمارے لیے دعا کریں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے جب دعا کیا, حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم منع کیے کہیں کہ, لیکن جب انہوں نے کہا دعا کر کے دعا کا اللہ تعالیٰ دعا قبول کر لی. اب ان کے پاس جو ہے کہ دھیرے دھیرے اتنی دولت ہو گئی کہ اب ان کے پاس نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملا. اللہ کی پناہ, مسجد میں آنے کا موقع نہیں ملا. اور یہاں تک کہ ایسا ہوا کہ زکوٰۃ, یعنی کہ اتنی دولت ہے اور مگر ان کے من میں ایسا معاذ اللہ کے من میں آ گیا کہ وہ زکوٰۃ نکالنے کے لیے بھی ان کے پاس وقت نہیں. جب اللہ کے رسول نے ان کے پاس اپنے صحابی کو بھیجا تو جو ہے کہ وہ جو ہے کہ پھر بہرحال تو پھر انہوں نے معافی ترافی توبہ کیا تو پھر توبہ ہو. بہرحال ایک مختصر نے ہمیں بتایا. تو کہنے کا معنی یہ ہے کہ اگر کوئی مصیبت جو آتی ہے نا تو بے شک وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے. ہم نے کرنا کیا ہے کہ اگر ہم پہلی بات کو مانیں کہ اللہ کے اگر کیا کہتے ہیں کہ اس میں آزمائش ہے تو اللہ تعالیٰ کا ہم کو خوب یاد کرنا چاہیے, اللہ کا جو ہے کہ اللہ سے توبہ کرنا چاہیے, اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا چاہیے, اللہ تعالیٰ سے ہی مدد مانگنی چاہیے. ایک بات. دوسری بات کہ اگر ہمارا برے عمل کی سزا ہے تو ہم نے توبہ استغفار کرنا چاہیے, ہے نا. تیسری بات کہ اگر اللہ تعالیٰ کو ہمارا یہ عمل ہمارا اس طرح سے عاجزی سے دعا مانگنا پسند آ رہا ہے تو ہم نے اور مانگنی چاہیے. ٹھیک ہے نا. تو بہرحال ہم کو اس بات سے کبھی بھی ناشکری, نا امید اور نہ اتفاق نہیں ہونا چاہیے کہ جو ہے کہ یہ جو ہے کہ میرے ساتھ جو پریشانی آ گئی, یہ کیا نام ہے کہ اس سے نجات کوئی اور دلا سکتا ہے یا پھر ہم اس کے برحق کچھ اور سوچنے لگے. تو اللہ یہاں پہ کہہ دیا کہ اگر تمہارے ساتھ تکلیف اور پریشانی بھی آتی ہے تو بے شک وہ میری طرف سے اور ہم ہی اس کو دور کریں گے. اول تو یہ کہ سمجھ لو کہ میری طرف سے, کوئی اور نہیں تم کو دے سکتا, تم کو تکلیف کوئی اور دے ہی نہیں سکتا سوائے میرے, اور ہم ہی تم کو اس تکلیف سے دور کریں گے. کلیئر ہے نا. یہاں پر دور کرنے والا کوئی اللہ کے سوا کوئی اور اس کو دور کرنے والا نہیں ہے نا. اور اسی طرح سے اگر تمہارے پاس بہت زیادہ مال و دولت اور بہت طرح کا عیش و آرام مل جائے تو یہ بھی بے شک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے, اور اللہ جسے چاہے اس کو اتنا دے دے. اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی چیز کمی نہیں ہے. اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو حد سے زیادہ دے دے. اللہ جس کو چاہے اس کو ناپ تول کو دے, اللہ جس کو چاہے اس کو کم دے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ قدرت ہے اور وہ دکھاتا ہے. اور ہم نے جو ہے نا, ہم نے بھی اس بات کو سوچنا ہے کہ کوئی اگر بہت زیادہ دولت مند ہے تو یہی ہم نے سوچنا ہے کہ بے شک اسے بھی اللہ ہی نے دیا, اور جو کم دولت مند ہے اسے بھی اللہ ہی نے دیا, جس کے پاس بالکل دولت نہیں اسے بھی اللہ ہی نے دیا, اور تینوں طریقے والا اللہ ہی تعالیٰ کا دیا ہوا اس کو رزق ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ دینے کے پیچھے کیا حکمت ہے اللہ ہی جانے, اور اللہ کس کے ساتھ کیا معاملہ کرے گا اللہ ہی جانے. اللہ تعالیٰ آزما رہا ہے یا سزا دے رہا ہے اللہ ہی جانے, اور اللہ قدرت رکھتا ہے, کسی کو زیادہ دے دے, کسی کو کم دے, یا کسی کو بالکل نہیں دے, اللہ ہی قدرت رکھتا ہے. اور اگر جس کو دے دیا اب اگر ہم اس کا کچھ بھی لینے کی کوشش کریں یا کوئی بھی طریقہ کرنے کی کریں تو یہ بھی ممکن نہیں, کیونکہ جب اللہ کسی کو دینے پہ آ جاتا ہے تو وہ کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو اس کو روک لے, اور کسی سے اگر اللہ لینے پہ آ جائے تو کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو اس کو بچا لے.
ٹھیک ہے نا. تو وہ بڑی مغفرت بڑی رحمت والا ہے. یعنی کہ اگر ہم ہر حال میں ہم نے جو ہے کہ اللہ سے ہر حال میں ہمیں اللہ تعالیٰ سے اپنی معافی مانگتے رہنا ہے, توبہ کرتے رہنا ہے. بے شک اللہ جو ہے کہ بڑا ہی مغفرت یعنی کہ توبہ قبول کرنے والا ہے اور بہت بڑا رحمان ہے, رحیم ہے, رحم کرنے والا. اوکے, آگے دیکھتے ہیں. آپ کہہ دیجیے کہ اے لوگوں تمہارے پاس حق تمہارے رب کی طرف سے پہنچ چکا ہے. اے لوگوں تمہارے پاس حق تمہارے رب کی طرف سے پہنچ چکا ہے. یعنی کہ یہ قرآن, یہ دین, یہ پیغمبر, یہ رسول ہے نا. اس لیے جو شخص راہ راست پر آ جائے سو وہ اپنے واسطے راہ راست پر آئے گا, اور جو شخص بے راہ رہے گا تو اس کا بے راہ ہونا اس پر پڑے گا, اور میں تم پر مسلط نہیں کیا گیا ہوں. یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اے لوگوں تمہارے پاس حق تمہارے رب کی طرف سے پہنچ چکا ہے. جو حق ہے, جو حق ہے, حق کیا ہے, حق کیا ہے, حق کیا ہے؟ قرآن ہے, توحید ہے, دین اسلام ہے, اللہ کے رسول, اللہ کے پیغمبر ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, اللہ کا فرمان ہے, اللہ کا احکام, تمام احکامات ہیں, اور یہ زندگی اور آخرت اور موت اور قیامت, یہ تمام یہ جو سچائی, یہ تمام چیزیں حق ہیں. اور واحد اللہ جو پورے کائنات کا رب, اس کے سوا کوئی اور رب نہیں, یہی حق ہے. تو اب آپ کہہ دیجئے کہ جو حق تمہارے رب کی طرف سے پہنچ چکا ہے, اس لیے جو شخص راہ راست پر آ جائے, یعنی جو راہ راست پر آ جائے سو وہ اپنے واسطے راہ راست پر آئے گا, اپنے لیے آئے گا. جو آئے گا وہ اپنے لیے آئے گا. میرا اللہ تو بے نیاز ہے نا, اسے کیا ضرورت ہے؟ بتاؤ اسے کیا ضرورت ہے؟ اسے کوئی ضرورت ہے؟ اور اس کی عبادت کرنے کے لیے تو اتنے فرشتے ہیں اور تمام مخلوق ہے, تمام دیگر چیزیں ہیں جو دن اور رات اللہ تعالیٰ کا جو ہے کہ ان کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں. اللہ کو تو ہم سے کچھ بھی نہیں چاہیے, کچھ بھی نہیں چاہیے. ہم جو یہاں پر حلوہ پوری بنایا, کچھ بھی ہم بناتے ہیں اور کچھ بھی جو ہے کہ ہم قربانی دیتے ہیں اور کچھ بھی کرتے ہیں, تو ایسا نہیں ہے کہ اس کا گوشت کا جو ہے کہ لقمہ ہمارے اللہ تک پہنچ رہا ہے یا ہمارے اللہ کو اس چیز کی ضرورت ہے. وہ تو بے نیاز, ہر چیز سے اس کو کوئی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے, وہ ہر چیز سے پاک ہے. تو ہم اگر کوئی بھی چیز کرتے ہیں, اگر اللہ کا احکامات کو ہم ادا کرتے ہیں, تو ہم اپنے لیے کرتے ہیں, ہم اپنے لیے کرتے ہیں. نماز پڑھتے ہیں تو اس کا فائدہ ہم کو ہوگا, قرآن پڑھتے ہیں تو اس کا فائدہ ہم کو ہوگا, ایمان پہ جیتے ہیں, ایمان پہ مرتے ہیں تو اس کا فائدہ ہم کو ہوگا, نیک راہ پہ چلتے ہیں تو اس کا فائدہ ہم کو ہوگا. تو فائدہ تو ہم نے ملنا ہے نا, ہمیں ملنا ہے نا. اب کچھ لوگ یہ سوچے کہ نماز پڑھ لی ہم نے اللہ پہ احسان کر دیا, نعوذ باللہ, یہ کیا بات ہو گئی؟ قرآن پڑھ لیا ہم نے اللہ پہ احسان کر دیا؟ بالکل نہیں, ہم نے خود پہ کیا, ہم نے خود پہ کیا. اور اگر ہم ایمان میں داخل ہوئے, اللہ نے ہمیں ہدایت دیا, تو یہ تو اللہ کا احسان ہے, یہ تو اللہ کا احسان ہے, اللہ کا کرم ہے, اللہ کا رحم ہے. صحیح ہے نا؟ تو جو شخص راہ راست پر آ جائے سو وہ اپنے واسطے راہ راست پر آئے گا, اور جو شخص بے راہ رہے گا تو اس کا بے راہ ہونا اس پر پڑے گا, ہے نا. اور میں تم پر مسلط نہیں کیا گیا. میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ کی طرف سے, اللہ ان سے کہتا ہے کہ آپ کہہ دیجیے کہ میں تمہارے اوپر مسلط نہیں کیا گیا. تم جو کرو گے تم اس کا اپنا اجر پاؤ گے, تم نہیں کرو گے تم اس کا نقصان پاؤ گے. آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کہتے ہیں, اور آپ اس کی اتباع کرتے رہیے جو کچھ آپ کے پاس وہی پہنچی جاتی ہے, اور صبر کیجیے یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے, اور وہ سب فیصلہ کرنے والوں میں اچھا. بے شک یعنی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہہ رہے ہیں, اور آپ اس کی اتباع کرتے رہیں جو کچھ آپ کے پاس وہی بھیجی جاتی ہے. یعنی کہ جو بھی اللہ کا فرمان, جو بھی اللہ کا حکم, جو بھی اللہ کا احکامات, اور جو بھی چیزیں اللہ قرآن میں کہتا ہے اور جو بھی آپ سے کہا جاتا ہے, بس آپ اسی کا اتباع کیجیے. یہ ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ہے اور ہم تمام مومنوں کے لیے بھی ہے, ٹھیک ہے نا. اور صبر کیجیے, اور صبر کیجیے, یعنی کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز سے پریشان تھے کہ
میرے امتیہ میرا امتی میری امتی کیسے جو ہے کہ جہنم کی آگ اور جہنم کا جو ہے کہ سزا جھیلے گا، اور ان کے لیے بڑا بے چین رہتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیچھے کی آیت میں ہم لوگوں نے پڑھا نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہہ دیا نا کہ ہدایت دینا میرا کام ہے، اور ہم ہدایت دیں گے اسی کو، کس کو دیں گے؟ اسی کو دیں گے جو ہمارے طرف رجوع کرے گا، ہے نا۔ تو بہرحال اللہ یہاں پہ کہہ دیا، اور صبر کیجیے یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے، یعنی کہ تب تک صبر کیجیے جب تک کہ اللہ کا فیصلہ آ جائے، اور سب فیصلہ کرنے والوں میں اچھا، بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب فیصلہ کرنے والوں میں بہتر ہے، اور اسی کا فیصلہ برحق ہے، اور وہی فیصلہ آخر فیصلہ ہے، اور وہ جب ایک بار فیصلہ کر لیتا ہے تو اس کے فیصلے میں تبدیلی نہیں ہوتی۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ہم سب کو یہ دعا کرنا ہے کہ اللہ کا فیصلہ ہمارے حق میں ہو، ہمارے بہتر میں ہو، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو اسی دعا کے ساتھ ہم اجازت چاہیں گے، اور الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فضل و کرم سے یہاں پر ہم لوگوں نے سورہ یونس جو ہے کہ مکمل کیا۔ اب انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ پارٹ میں نیکسٹ سورہ کے ساتھ آئیں گے۔ کہنے بولنے پڑھنے میں اگر مجھ سے کسی بھی طرح کا اگر غلطی ہوئی ہو، کسی بھی طرح کا بعض وقت بولنے میں کہنے میں بعض وقت غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ اب جیسے پچھلے پارٹ میں مجھ سے ابھی یاد آ رہا ہے کہ ایک جگہ پر جو ہے کہ نا ہم کو کیا نام ہے کہ قوم کا جو نام ہم نے لیا، کیا نام لیا تھا ہم نے؟ اب دیکھیے پھر بھول گئے، میرے ذہن کا یہی معاملہ، کیا ہم بتائیں۔ بہرحال ہم کو وہاں پر جو اس قوم کے پیغمبر حضرت صالح علیہ السلام تھا، ان کا نام لینا تھا، ہے نا، بجائے ہم نے حضرت صالح علیہ السلام کا نام لینے کے ان کے قوم یعنی کہ سمود، ہے نا، کہ ہم نے حضرت سمود، اللہ معاف کرے معاذ اللہ، ہے نا، حضرت سمود علیہ السلام ہم نے بولا تھا معاذ اللہ، حضرت سمود علیہ السلام نہیں، قوم سمود پر جو نبی اللہ کے جو پیغمبر آئے تھے وہ حضرت صالح علیہ السلام تھے، ٹھیک ہے نا۔ ایک جگہ پہ یہاں پہ اور ایک جگہ پر، اور ہم نے سنا کہ کہیں سے شاید میرے زبان پر سلپ ہو گیا تھا، کہیں پر ہم نے جو ہے کہ وہ بات بولنے کی جگہ پر شاید زبان سے سلپ کیا، موت کہلا گیا۔ تو ان تمام چیزوں کے لیے معذرت چاہتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے بھی دعا اللہ معاف کر دے، آپ سب بھی معاف کر دے، ہے نا۔ تو بہرحال اب اجازت چاہیں گے، صدق اللہ العظیم۔